دیکھو نا یار، آپ کہیں گے کہ یار یہ بات آپ کر رہے ہیں، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا، وہ سرزمین جہاں سیدنا جبرائیل بھی آتے تھے تو اپنی نگاہیں جھکا کے آتے تھے، جہاں پر بڑے بڑے علماء فضلاء محدثین صلحاء جاتے تھے تو روتے ہوئے جاتے تھے، آج اس سرزمین پر پچھلے ہفتے کنجریوں کو نچایا گیا ہے، انڈیا سے سلمان خان کو بلا کے نچوایا گیا ہے، وہاں پر گانے ہوئے، مسجد نبوی کو بند کیا، ماسک لگائے بغیر تم جا نہیں سکتے ہو، خانہ کعبہ میں تم ویسے جا نہیں سکتے ہو، امام کعبہ بھی پتہ نہیں کدھر چلا گیا جو سپرے کر رہا تھا خانہ کعبہ کو کہ کرونا آ گیا، دور دور ہو جاؤ، اکٹھا کوئی نہیں ہو سکتا، ادھر کرونا ہے اور ادھر 1,00,000 بندہ کھڑا ہو کے کنجریوں کے ساتھ ناچ رہا ہے، سیلفیاں بنوا رہا ہے۔ کہاں تھا کرونا؟ کنجروں کے لیے اگر کرونا نہیں آتا تو جو مسجد میں بیٹھتے ہیں یہ تو وضو کرنے والے ہیں، یہ تو تلاوت کرنے والے ہیں، یہ تو رب کو سجدہ کرنے والے ہیں، اور یہ تو پاک صاف ہے۔ اگر شرابی کے پاس کرونا نہیں آتا تو بتا جو پاک ہو کے بیٹھتا ہے اس کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن ہماری قوم کو یہ بات کیسے سمجھ آئے گی؟ ہماری قوم کو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی۔ حضرت، یہ دنیا بڑی تیزی سے بدل کے کسی اور کی گود میں جا رہی ہے، یہ ہے آل سعود کا منافقانہ چہرہ جو آپ کے سامنے آ گیا ہے، صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ کل تک تو وہاں پر درباروں کو مٹانے کی بات ہوتی تھی، نبی پاک جہاں پیدا ہوئے ان نشانات کو وہاں کھڑے نہیں ہونے دیتے، آقا اماں حلیمہ کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا گیا، جنت البقیع کے مزاروں کو گرا دیا گیا، اور آج سلمان خان کو کہتے ہیں یہاں ہاتھ کا نشان بنا دو اور ہم تیری نشانی رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کنجروں کی نشانیاں رکھتے ہو اور جہاں میرے حبیب کے قدم لگے تھے وہاں بلڈوزر چلاتے ہو، اوہ ظالموں تمہیں یہ کچھ نہیں دے سکتے، اگر دیں گے تو محمد مصطفیٰ عطا کریں گے۔